بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان نے پاک فوج کی زیر حراست بھارتی پائلٹ ابھینندن کو جذبہ غیر سگالی کے تحت بھارتی حکام کے حوالے کیا۔ کل دوستو آپ لوگوں نے دیکھا بھارتی پائلٹ کی واپسی کے حوالے سے دوستو سوشل میڈیا پر کئی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوئی۔ ان تمام تصاویر میں ابھینندن کے ہمراہ ایک خاتون کو دیکھا گیا جن کی شناخت واضح نہ ہونے پر دوستو سوشل میڈیا پر تبصروں کا آغاز ہوا ہے۔ کچھ صارفین نے اندازہ لگایا کہ تصاویر میں موجود خاتون غالباً ابھینندن کی وائف ہے جنہیں اس موقع پر پاکستانی حدود میں آنے کی اجازت دی گئی، لیکن دوستو ان اندازوں میں کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ ابھینندن کے ساتھ جو موجود خاتون تھی وہ ان کے اہلیہ نہیں بلکہ پاکستانی دفتر خارجہ میں ڈائریکٹر ساؤتھ ایشیا ڈیسک ڈاکٹر فریحہ بگٹی تھی۔ ڈاکٹر فریحہ بگٹی اہم عہدے کے حامل ہونے کی وجہ سے کچھ عرصے سے کافی فعال ہے۔ ڈاکٹر فریحہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کیس میں پاکستان کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں جواب بھی جمع کروا چکی ہے۔ دوستو 2017 میں کلبھوشن کے اس کے اہل خانہ سے ملاقات کے موقع پر بھی ڈاکٹر فریحہ موجود تھی جنہوں نے بھارتی جاسوس کے اہل خانہ کی رہنمائی کی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ پاکستان نے جنگی اور سفارتی محاذ پر کامیابی سمیٹنے کے باوجود امن کے فروغ کے لیے جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی پائلٹ کو رہا کیا۔ یہ پاکستان کا بڑا پن ہے، پاکستان کا دل بڑا ہے، اسی لیے ہم امن چاہتے ہیں، ایک امن پسند قوم ہے، اسی لیے ہم نے زیر حراست بھارتی پائلٹ کو جلدی رہا کیا۔ لیکن پلوامہ حملہ جو ہے دوستو، انڈین میڈیا اپنے لوگوں کو پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے پلوامہ حملے میں جو جتنے بھی فوجی ہلاک ہو گئے اس کو استعمال کر کے جذباتی بلیک میل کرنے لگا ہے۔ حالانکہ دوستو بھارتی پائلٹ ابھینندن نے جنہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں پاکستان کے اندر ٹارگٹ پر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وزیر اعظم عمران خان نے امن کے فروغ کے لیے بھارتی پائلٹ کو رہا کیا۔ یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، جلدی کیا ہے لیکن اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد دنیا بھر میں عمران خان کے چرچے ہونے لگے ہیں اور انہیں امن کا سفیر کہا گیا۔ لیکن دوستو دلچسپ بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے اس اقدام کو بھارت میں بھی سراہا گیا اور بھارت سے بھی یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، یہاں تک کہ کچھ بھارتیوں نے اپنے وزیر اعظم مودی کو عمران خان سے سیکھنے کا مشورہ دے ڈالا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کسی ملک کے لوگ کسی دوسرے ملک جو اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور اس ملک کے وزیر اعظم کا مثال دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ سفارتی لحاظ پہ اور لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو بدل کر کے عمران خان کا امیج وہاں پہ جس طریقے سے فٹ ہوا ہے وہ مودی کبھی نہیں بھول سکتا۔ عمران خان کی جو امیج ہے وہ بھارتی لوگوں کے جو پڑھے لکھے ہیں اور جو باضمیل لوگ ہیں ان کے مائنڈ میں وہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ نہیں، سارا معاملہ جو ہے وہ مودی کا ہے، جو کہ ریالٹی ہے۔ اور بھارت کا پڑھا لکھا اور پرامن طبقہ جو ہے وہ پاکستان کے اس فیصلے کو خوب سراہ رہا ہے اور کہہ رہے کہ مودی کو لاشوں کی سیاست بند کر دینی چاہیے۔ اس تمام صورتحال میں دوستو بھارتی میڈیا اپنے ملک میں عمران خان کی بڑھتی ہوئی حمایت پر بہت پریشان ہو گیا ہے، یہاں تک کہ بھارتی میڈیا نے پاکستان اور عمران خان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنا بھی شروع کر دیا ہے، کیونکہ بھارتی میڈیا اور مودی سرکار کو خدشہ ہے کہ بھارتیوں کے دل میں عمران خان کے لیے قائم ہونے والا جو نرم گوشہ ہے وہ مستقبل میں ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے عمران خان کے پرامن بیان نے بھارتیوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ اس تمام صورتحال میں انڈین میڈیا اپنے لوگوں کو پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے پلوامہ حملے میں ہلاک فوجیوں کو استعمال کر کے جذباتی بلیک میل کرنے لگا ہے، کیونکہ سارا میڈیا جو ہے وہ مودی کے پیسے پہ چل رہا ہے، مودی کے طوطے بٹھائے ہیں وہاں پہ جتنی بھی میڈیا چینلز ہیں اس کے اوپر۔ آپ لوگ ذرا سرچ کر کے دیکھ لیں مودی نے الیکشن جیتنے سے پہلے کتنے لوگوں کی جانیں اور کتنے لوگوں کا خون بہایا تھا، وہ سب لوگوں کو پتا ہے اچھی طرح۔ لیکن ہندو انتہا پسند اس چیز کو نہیں مان رہے اور پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ خواب ہے، جس طرح میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ ان کا خواب ہے اور یہ خواب جو ہے کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اور البتہ بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت جو ہے وہ تو کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے پلوامہ حملے کے، اور ہمیشہ کی طرح لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جو لوگ بھارتی پائلٹ کی رہائی پر پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں وہ یہ نہ بھولیں کہ پاکستان نے یہ اقدام امن کے لیے نہیں بلکہ عالمی دباؤ کے تحت کیا۔ اگر عالمی دباؤ کے تحت یہ کام کیا ہے تو پچھلی 3 سال سے کلبھوشن یادو پاکستان کی جیل میں کیوں ہیں؟ صرف اس سوال کا اگر یہ لوگ ہمیں جواب دے تو یہ ساری کی ساری ان کی جو غلط فہمی ہے اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا جو اور لوگوں کو جس طریقے سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ تو بھارتی عوام کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو باضمیل لوگ ہیں کہ اگر پاکستان یہ اقدام امن کے لیے نہیں کر رہا
بلکہ عالمی دباؤ کے تحت پاکستان نے یہ کام کیا ہے. تو پاکستان کے زیر حراست کلبھوشن یادو جو بھارتی رو کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے، وہ کیوں پچھلے 3 سال سے پاکستان کی زیر حراست ہے؟ حالانکہ عالمی دباؤ پوری دنیا کی طاقت بھی ایک طرف ہو گئی تھی، شروع میں ہو گئی تھی، لیکن پاکستان نے کسی کا پریشر ایکسیپٹ نہیں کیا. تو کیا ہے وہ ابھینندن جنہوں نے خود اعتراف کیا کہ پاکستان کے اندر میں ٹارگٹ ڈھونڈ رہا تھا اور پکڑا گیا ہے، تو کیا وہ عالمی دباؤ کے تحت انڈیا کو دیا گیا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں. آپ لوگ اپنے اندر ہی لوگوں کو پہچانے، مودی کو پہچانے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس بندے کو ہٹاؤ. 40 دن کا وزیر اعظم رہ چکا ہے. 40 دن کے لیے کئی ملینز آبادی ہے اس کو پوری آبادی کو جنگ کی طرف یہ دھکیل رہا ہے. تو بھارت اور پاکستان میں امن ایک ہی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ اگر بھارت میں امن مخالف مودی سرکار کے بجائے کوئی وزیر اعظم عمران خان جیسا ہو جو اپنے ملک میں بم برسانے کی نیت سے آنے والے دشمن ملک کے پائلٹ کو صحیح سلامت اس کے ملک واپس بھیجنے کا حوصلہ رکھتا ہو. حالانکہ پوری قوم کو پتا ہے کہ یہ جو پائلٹ آیا تھا بم برسانے کی نیت سے پاکستان آیا تھا، لیکن پھر بھی عمران خان نے اس کو صحیح سلامت اس کے ملک واپس کر دیا. تو یہ جگرا ہونا چاہیے. عمران خان جیسا وزیر اعظم اگر بھارت میں بھی آ جائے اور وہ اپنی میڈیا کا کنٹرول کرے تو یقین کرے مسئلہ کشمیر بھی حل ہو سکتا ہے اور باقی ساری چیزیں حل ہو سکتی ہے. لیکن ان لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ چاہے جتنا بھی ظلم کرے، غزوہ ہند نے آنا ہے اور یہ کوئی ریالٹی ہے. یہ لوگ چاہے جتنا بھی اس چیز کو ڈینائی کریں، لیکن وقت آئے گا کہ یہ سارا کچھ ہند جو ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا.